بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو فجر کی نماز کے فائدے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز سامعین، فجر کی نماز کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ فجر کی نماز سے ہمیں بہت فائدے ملتے ہیں، اور وہ فائدے کون کون سے ہیں، چلیے جانتے ہیں۔ اسلام میں 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی نماز ہے اسے فجر کی نماز کہتے ہیں۔ یہ نماز بہت افضل نماز ہے۔ اگر آپ اس نماز کو ادا کرتے ہیں تو آپ کا پورا دن اچھے سے نکلتا ہے، اور آپ پورے دن کافی ساری بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ معزز سامعین، فجر ایک ایسی نماز ہے کہ انسان اگر اٹھنا بھی چاہے تو شیطان اٹھنے نہیں دیتا۔ ہم رات میں الارم تو لگا لیتے ہیں کہ فجر میں اٹھیں گے، لیکن جب الارم بجتا ہے تو ہم الارم کو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت شیطان آپ کے کانوں میں میٹھی میٹھی لوریاں گنگناتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ بار بار الارم بند کرتے رہتے ہیں اور آپ آخر کار سو جاتے ہیں، لیکن جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے جب فجر کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ معزز سامعین، نمازوں میں سب سے مشکل نماز فجر کی نماز ہے۔ اگرچہ اس نماز کی رکعات کم ہیں، صرف 2 سنتیں اور 2 فرض ہیں، لیکن اتنی مشکل اس نماز میں بہت کم لوگ آتے ہیں۔ آپ اپنے محلے میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں آتے ہیں۔ آخر کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان اور نفس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے دن کی شروعات نیک کام یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے نہ ہو۔ اس لیے شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، بعد میں پڑھ لینا، اور انسان یہی سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر اور سو لیتا ہوں، لیکن جب اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سورج نکل چکا ہے۔ لیکن جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے بہت سارے فائدے عطا کرتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ نمبر 1، جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو نفاق سے بری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز منافق پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اگر لوگوں کو اس نماز کی اہمیت معلوم ہو جائے تو وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے بھی نماز کے لیے ضرور آئیں۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں موجود ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر سنت کے لیے اتنا ثواب ہے تو ذرا سوچئے فجر کی نماز کے لیے کتنا ثواب ہوگا۔ جو انسان یہ نماز پڑھتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان بہت پختہ ہے۔ اس کا ایمان ہی تو ہے جو اسے بستر سے اٹھاتا ہے، وہ اپنی نیند کو قربان کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے قیامت کے دن اس کے لیے نور پیدا کر دے گا۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، ہر انسان سوچے گا کہ میرا کیا بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھنے والوں کو نور عطا کرے گا، اور اس نورانیت کی وجہ سے وہ نجات پا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان فجر کی نماز وقت پر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ نمبر 3، جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اس وقت جو فرشتے آتے ہیں
وہ انسان کو نماز پڑھتے ہوئے پاتے ہیں۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، جب میں گیا تھا تو تیرا فلاں بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب میں واپس آیا ہوں تو بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اس طرح سے جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کا ذکر فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں۔ معزز سامعین، جو فرشتے فجر میں آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں، اور جو فرشتے عصر میں آتے ہیں وہ فجر تک رہتے ہیں۔ تو انسان کو 3 فائدے یہ ملتے ہیں کہ اس انسان کا ذکر اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور فرشتوں کی زبان سے ہوتا ہے۔ ہم انسان کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ ان 3 فائدوں کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ معزز سامعین، اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔